آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ توحید کا حکم پاتے ہی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ لوگوں کو شرک سے باز رکھنے اور توحید الہی کی طرف بلانے کا کام اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر ہی سے شروع کیا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ علی بن ابی طالب اور زید بن حارث رضی اللہ عنہ بھی پہلے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمی تھے۔ ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، پہلے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالص و مخلص دوست تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و خصائل سے بخوبی واقف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ان سے پوشیدہ نہیں تھا۔ ان کا سب سے پہلے ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور راست بازی کی ایک زبردست دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اپنی تعلیم کی تبلیغ نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں تک محدود رکھی۔ تبلیغ اسلام کے اس اولین عہد میں سب سے زیادہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خدمات نمایاں انجام دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حلقہ احباب قریش مکہ میں بہت وسیع تھا۔ ان کی اثر اور ترغیب سے عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ پھر ابو عبیدہ بن الجراح، ابو سلمہ، عبد الاسد بن حلال، عثمان بن مظعون، قدامہ بن مظعون، سعید بن زید، فاطمہ ہمشیرہ عمر ابن الخطاب، زوجہ سعید وغیرہ رضی اللہ عنہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی عمیر، عبداللہ بن مسعود، جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی جس میں عورت، مرد، جوان، بوڑھے اور بچے سب شامل تھے۔ مشرکین کے خوف سے مسلمان مکہ سے باہر پہاڑی کی گھاٹی میں جا کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ 3 سال تک اسلام کی تبلیغ اسی طرح چپکے چپکے ہوتی رہی، اور لوگ رفتہ رفتہ شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو کر اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اس 3 سال کے عرصہ میں قریش کی ہر مجلس اور ہر ایک صحبت میں اس نئے دین کا چرچا اور تذکرہ ہوتا تھا۔ مسلمان چونکہ خود اپنے اسلام کا اعلان نہیں کرتے تھے، لہذا بہت سے مسلمانوں کو آپس میں بھی ایک دوسرے کے مسلمان ہونے کا علم نہ ہوتا تھا۔ قریش ابتداً اس تحریک اسلام کو کچھ زیادہ اہم اور خطرناک نہیں سمجھتے تھے، لہذا تمسخر، استہزاء اور زبانی طور پر اعزاز رسانی کرتے تھے۔ قریش میں بعض ایسے شرارت پیشہ لوگ تھے کہ وہ مسلمانوں کو ایذائے جسمانی بھی پہنچاتے تھے۔ ایک مرتبہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ماں چند مسلمانوں کے کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک چند مشرکین مکہ اس طرف کو آ نکلے، اور انہوں نے مسلمانوں کو سختی کے ساتھ اس عبادت الہی سے روکا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ان کا مقابلہ کیا، اور ایک کافر سعد رضی اللہ عنہ کی تلوار سے زخمی ہوا۔ یہ سب سے پہلی تلوار تھی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ عنہ کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاقاً ابو طالب اس طرف آ نکلے اور خاموش کھڑے ہوئے دیکھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کر چکے تو پوچھا کہ یہ کیا مذہب ہے جو تم نے اختیار کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دین ابراہیمی ہے۔ ساتھ ہی ابو طالب سے کہا کہ آپ بھی اس دین کو قبول کر لیں۔ ابو طالب نے کہا کہ میں تو اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑوں گا، لیکن علی رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ بیٹا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ مجھ کو یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو نیکی کے سوا کسی برائی کی ترغیب ہرگز نہ دیں گے۔ غرض اسی طرح نزول وحی سے لے کر 3 سال تک اسلام کی تبلیغ خاموشی کے ساتھ ہوتی رہی، اور سعید روحیں کھنچ کھنچ کر اسلام کی طرف جذب ہوتی رہیں۔ اب حکم الہی نازل ہوا کہ تم کو جو کچھ حکم دیا گیا ہے اسے کھول کر سناؤ۔ اس حکم کے نازل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر بلانا شروع کیا۔ اس آواز کو سن کر ملک عرب کے دستور کے موافق لوگ آ کر جمع ہونے شروع ہوئے۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش، اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ صبح کو یا شام کو تم پر دشمن حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ مجھ کو سچا جانو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں، ہم نے ہمیشہ آپ کو صادق القول پایا ہے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ اللہ کا عذاب نزدیک ہے،
اس پر ایمان لاؤ تاکہ عذاب الہی سے بچ جاؤ۔ یہ سنتے ہی قریش ہنس پڑے۔ ابو لہب نے کہا کہ تجھ پر ہلاکت ہو، نعوذ باللہ، کیا تو نے اس لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ اس کے بعد مجمع منتشر ہو گیا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو باتیں بناتے ہوئے چلے آئے۔ ابو لہب کے اٹھتے ہی سورہ لہب نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ایک ضیافت کا انتظام کرو۔ چنانچہ انہوں نے ضیافت کا انتظام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی۔ 40 کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار آئے۔ جب سب کھانا کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ تقریر فرمانا چاہی، مگر ابو لہب نے ایسی بیہودہ باتیں شروع کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقریر کا موقع نہ ملا اور لوگ منتشر ہو گئے۔ دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ضیافت کا انتظام کیا اور اپنے رشتہ داروں کو پھر بلایا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس طرح مخاطب کیا کہ دیکھو، میں تمہاری طرف وہ بات لے کر آیا ہوں کہ جس سے زیادہ اچھی بات کوئی شخص اپنے قبیلے کی طرف نہیں لایا۔ بتاؤ اس کام میں کون میرا مددگار ہوگا؟ یہ سن کر سب خاموش تھے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اگرچہ میں کمزور اور سب سے چھوٹا ہوں، مگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے اور مذاق اڑاتے ہوئے چل دیے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام طور پر لوگوں کو توحید اور اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، اور اسی زمانہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزور قلیل جماعت پر عام مصائب کا نزول شروع ہوا۔ مجلسوں میں، میلوں میں، بازاروں میں، نشست گاہوں میں اور لوگوں کے گھروں میں جا جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کی خوبی سمجھاتے اور بتوں کی پوجا سے لوگوں کو منع فرماتے تھے۔ زنا، قمار بازی، دروغ گوئی، خیانت، چوری، ڈاکہ زنی وغیرہ سے لوگوں کو روکتے۔ قریش کی قوم بڑی مغرور تھی۔ اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے مذاہب اور طریقے عمل کی مذمت سننا ان کے لیے آسان کام نہ تھا۔ ان لوگوں میں غلام اور آقا کا امتیاز بھی ایک ضروری چیز تھی۔ اسلام ایک عام اخوت قائم کر کے غلام اور آقا کو ایک ہی صف میں جگہ دیتا تھا۔ یہ مساوات بھی ان کو گوارا نہ تھی۔ قریش اور اہل مکہ کی عزت و تعظیم جو تمام ملک عرب میں مسلم تھی، وہ ان بتوں کی وجہ سے تھی جن کی پرستش کے لیے تمام قبائل عرب مکہ میں آتے اور مراسمیں بت پرستی بجا لاتے تھے۔ اسلام بت پرستی کا دشمن تھا، جس کا نتیجہ ان لوگوں کی عزت و عظمت کا زوال تھا۔ بڑے بڑے سردار اور ذی عزت لوگ یہ کسی طرح گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اور نبی مان کر اپنی سرداری کے مقام سے دستبردار ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا بوجھ اپنی گردن پر رکھیں۔ قریش کے اکثر قبائل بنو ہاشم سے عداوت رکھتے تھے، اس لیے وہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ ایک حریف اور دشمن قبیلے کے شخص کو نبی مان کر اس کی اطاعت اختیار کریں۔ اس اعلانیہ تبلیغ کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام قریش مخالفت پر مستعد اور درپے استحصال ہو گئے۔ کفر و اسلام کی یہ اعلانیہ کشمکش نبوت کے چوتھے سال کے ساتھ ہی خوب زور و شور سے شروع ہو گئی تھی۔ اسی زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دامن کوہ صفا میں ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو بطور اسلامی درسگاہ کے استعمال فرمانا شروع کیا۔ اسی مکان میں ہر نیا داخل اسلام ہونے والا شخص آتا اور اسلامی تعلیم سے آگاہ ہوتا۔ اس مکان میں ہر وقت مسلمانوں کا مجمع رہنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دار ارقم میں لوگوں کو اسلام سکھاتے اور یہیں مل کر سب نماز ادا کرتے تھے۔ 3 سال یعنی نبوت کے 6 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیام گاہ اور اسلامی دارالصدر یہی دار ارقم رہا۔ اس 3 سال میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کا مرتبہ بھی اول المسلمین کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ دار ارقم میں مسلمان ہونے والوں کی فہرست میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ آخری شخص ہیں۔ ان کے مسلمان ہونے پر مسلمانوں کو بڑی تقویت پہنچی اور دار ارقم سے باہر نکل آئے۔ قریش نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جماعت کا استحصال ضروری سمجھا تو اعذار رسانی اور تکلیف دہی کے نئے طریقے اختیار کیے۔